ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے TV کے پروگرام ناز برداریہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، 6 ستمبر 1965 وہ دن جس دن بہت سارے فوجیوں نے، بہت سارے جوانوں نے جمع مردی کا مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کے بزدلانہ حملے کو ناکام بنایا، اور انہی شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم پاکستان میں آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اسی موضوع پر بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے۔ بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج 6 ستمبر کا دن ہے اور پوری قوم اور پورا پاکستان جو ہے یوم دفاع پاکستان ڈیفینس ڈے جو ہے وہ بڑی منا رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں دشمن کے بزدلانہ حملے کو ناکام بنایا، ان کے دانت کھٹے کر دیے، انہیں ناک کو چنے چبوا دیے۔ آپ کس طرح سے اپنے ان شہداء کو اور ان تمام جمع مردوں کو جنہوں نے اس رات کے اندھیرے میں بہت ہی بہادری سے لڑتے ہوئے ہمارے ملک کو بچایا اور ایک ریکارڈ قائم کر دیا، یہی ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کس طرح سے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے؟ عائشہ، بہت شکریہ۔ یاد رکھیے گا، وہ قومیں جو اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں یا ان کو خراج تحسین نہیں پیش کرتی، ان کو قربانیوں کو یاد نہیں کرتی، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جیسے ہم اپنی پاک آرمی کے خلاف ایک محاذ قائم کیے ہوئے کچھ لوگ ہیں، وہ چند ایک، لیکن سوشل میڈیا آنے کے بعد ان کی آواز جو ہے وہ ہیں 1-2، بہت کم لوگ ہیں، لیکن سوشل میڈیا ہے نا، تو ایک لمحے سے پہلے آواز پھیل جاتی ہے۔ تو جو پاک آرمی کے خلاف اب سوشل میڈیا پہ مہم چلاتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ آپ ان شہداء کو، ان غازیوں کو، ان مجاہدوں کو خراج تحسین پیش کیجیے جنہوں نے 6 ستمبر 1965 کو اس وطن کا دفاع مضبوط بنایا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ کوئی گاجر مولی نہیں ہے جسے آپ آسانی سے کھا جائیں گے، آپ اسے کھیر نہ سمجھیے۔ ان لوگوں نے یہ ثابت کیا، اپنی جانیں دیں۔ میجر عزیز بٹی اور ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے جیسے محاذ پہ ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور جنہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم نے جم خانہ کلب لاہور میں جا کے دوپہر کی چائے پینی ہے، پھر انہیں سمجھ آ گئی وہ جنگ تھی جس میں ہمارے مطلب یہ دنیا میں تاریخ رقم ہوئی، اس سے پہلے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اچھا، صحابہ کرام کی مثال ایک طرف رکھیے گا، وہ تو خیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے تربیت یافتہ تھے نا، تو ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، یا آپ جیسے ذکر کریں گے اگر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا، اس کی بات نہیں کر رہا، جتنی بھی دنیا کی تاریخ ہے آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ نوجوان تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ بھارت کے سامنے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری افواج جو ہیں، تو ایک ہی راستہ تھا کہ آپ اپنے سینوں کے ساتھ، اپنے پیٹ کے ساتھ بم باندھ لیں اور دشمن کے ٹینکوں کے نیچے گھس جائیں۔ تو پاکستان آرمی نے یہ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا کہ یہ دشمن کے ٹینکوں کے نیچے گھس گئے اپنی سینوں کے ساتھ بم باندھ کے، اور دشمن کے ٹینک اڑا دیے۔ یہ صورتحال تھی جس کو دیکھ کے بھارت نے پھر الٹے پاؤں دوڑ لگا دی تھی، وہ بھاگ گئے تھے۔ اچھا، ہمارے لوگ شاید ہم محاذ پہ پسپائی اختیار کر جاتے، شاید ہماری فضائیہ جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہ کر پاتی، لیکن وہ لوگ جو تھے جنہوں نے اپنے سینوں پہ ٹینک بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے چلے گئے تھے، اس کے بعد دنیا میں اس سے بڑی کوئی ایگزامپل نہیں ہے۔ پوری پاک آرمی اور بالخصوص ہماری جو بری فوج تھی، انہوں نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا، یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہماری فضائیہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، وہ جو کردار ادا کیا وہ مثالی ہے، لیکن جس طرح سے بری افواج نے بڑی جان فشانی کے ساتھ دشمن کے دانت کٹے کی، اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ہے، کہیں مثال نہیں ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے گا کہ اس وقت صرف پاک آرمی نے قربانی نہیں دی، آپ دیکھیں پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی، پوری قوم پاک آرمی کے پیچھے کھڑی تھی اور ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ اس وقت 1965 کی جنگ میں جو لوگوں نے جس جذبے کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے، اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی۔ لوگوں نے ایسا جذبہ کہ اپنے گھر سے جو کچھ نہیں دے سکتے، جیسے وہ نہیں ایک عورت جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے سود کی اٹی لے کے آگئی تھی، بالکل یہ مثال تھی۔ لوگوں نے جو صرف ایک پیالی آٹا دینے والے تھے، انہوں نے ایک پیالی آٹا پیش کر دیا، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو وہ اچھا، پھر ہمارے فنکاروں میں آپ دیکھیے ان میں کیسا ولولہ تھا، جوش تھا، جذبہ تھا۔ میڈم نور جہاں، انہوں نے اے پتر ہٹاتے نہیں بکدے، اس وقت ادھر تھی نا اندرا گاندھی جی، تو اے پتر ہٹاتے نہیں بکدے، تو لب دی پھرے بازار کوڑے، اسے مخاطب کیا کہ
تم کن چکروں میں ہو. یہ وہ نہیں ہے جو بکاؤ مال ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہماری آرمی. چلے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, آج خراج تحسین کا دن ہے تو ان لوگوں کو سلام پیش کرنا ہے. ہماری فوج نے مداخلت کی سیاست میں, اس کا کیا انجام ہوا یہ آج کا موضوع ہے. لیکن آج تک ہمارا کوئی فوجی نہیں بک سکا اللہ کے فضل. آپ نے چوتھے دن بھارت کے لوگ پکڑے جاتے ہیں نا, اور وہ آپ سے پیسے لیتے بک جاتے ہیں, لیکن پاکستان کا کوئی ایک سپاہی ایسا نہیں ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ یہ کبھی دشمن کے آگے بکے نہیں ہے. کوئی انفارمیشن ایسی پاس نہیں ہوئی کہ ہمارا کوئی ایک سپاہی بک گیا ہو. پالیٹیشنز کی الگ بات ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری ایک وزیر اعظم نے فرشتے جو تھیں وہ ان کے ساتھ شیئر کر دی تھی, لیکن پاک آرمی کی کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی نے ایسی آپ کو انفارمیشن دے دی ہو کہ ہمارا سر شرم سے جھکے کہ پاک آرمی میں کوئی ایک ایسا بندہ تھا جس نے کروڑوں ڈالر لے کے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی انفارمیشن شیئر کی ہے. ہمیں فخر ہے کہ پاک آرمی جو ہے یہ صرف دنیا کی بہادر ترین فوج نہیں ہے, غیرت مند ترین فوج نہیں ہے, یہ دنیا کی سب سے محب وطن فوج بھی ہے. تو اس جیسی فوج نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی 7ویں بڑی طاقت ہے. بھائی 7ویں بڑی طاقت نہیں ہے, یہ دنیا کی پہلی بڑی طاقت ہے. یہی وجہ ہے کہ اب بھارت دیکھیے نا, ہم سے اس کی افواج جو ہے وہ ہمارے پاس صرف 7 لاکھ فوجی ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے 7 لاکھ تو اس نے صرف کشمیری مجاہدین کے لیے, اس سے بھی زیادہ انہیں لگانے پڑے. تو ان کے 21 لاکھ سے 28 لاکھ جو لوگ ہیں افواج ہیں ان کے دانت کھٹے کر کے رکھے ہیں الحمدللہ ہماری 6 سے 7 لاکھ افواج نے. تو دنیا کے سب سے بڑی فوج. تو میں بات کر رہا تھا کہ میڈم نور جہاں نے جب یہ کہا کہ ایک پتر ہٹاتے نہیں, عنایت حسین بھٹی صاحب, شوکت علی صاحب, راکھ رگڑا, نعرہ تکبیر والا, تو وہ جو ولولہ پیدا کیا تھا ہمارے فنکاروں نے وہ بھی ایک مثالی ہے. اس موقع پر اپنی پاک افواج کو, اپنی عوام کو اور اپنے فنکاروں کو بھی خراج تحسین پیش نہ کرنا. میڈم نور جہاں اس دنیا میں نہیں ہے, شوکت علی بھی اس دنیا میں نہیں ہے, اور مرحوم عنایت حسین بھٹی صاحب بھی اس دنیا میں نہیں ہے. تو ان لوگوں کو یاد نہ کرنا یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے. ان لوگوں نے بہت بڑا کام کیا تھا. اور بھٹی صاحب کا وہ جو ایک فوج نے تو اسے باقاعدہ سے اپنا, جیسے ان کا ایک قومی سانگ نہیں ہوتا نیشنل سانگ بھٹی صاحب کا, وہ انہوں نے بنا لیا ہے بھٹی صاحب کا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, ہمارے فنکاروں میں اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا. اچھا عشا, پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے یہ فوج کا دن ہے, تو میری خواہش تھی کہ میں صرف فوج ہی کو خراج تحسین پیش کروں, لیکن عشا ایسے ہے نہیں کہ فوج نے صرف پاکستان کو ناقابل تسخیر نہیں بنایا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سائنسدان جو تھے, بالخصوص وہ جنہوں نے ایٹم بم بنایا, ایٹمی میزائل بنائے, وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. میں اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو, اس کی وجہ میں نے خصوصی طور پر یہ نام لیا ہے. میں ڈاکٹر سمر مند مبارک سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن ضروری ہے کہ میں اس محسن پاکستان کو یاد رکھوں. اس کی وجہ یہ کہ ڈاکٹر قدیر خان نے ایٹم بم تو بنایا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, جو قربانی دی ہے اس ملک اور قوم کے لیے. جب 9/11 ہوا نا, اس کے بعد جو سینیریو تبدیل ہوا اور اس میں کہا گیا کہ پتہ ہے کچھ چیزیں سمگل ہو گئی تھی, تو اس میں سارے کا سارا الزام کسی ایک بندے کے ساتھ کرنا, قربانی کا ایک بکرا بنانا تھا یوں کہہ لیجیے. تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا نام لیا گیا. تو ہمارے مطلب کتنا عظیم شخص ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان. پوری قوم آج ان کو بھی خراج تحسین پیش کریں کہ اس بندے نے اس ملک اور قوم کے لیے وہ ایک جو دھبا تھا, بدنما دھبا, انہوں نے اپنے نام پہ لیا. تو وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب, ان کو کیسے یہ قوم, میں تو نہیں بھول سکتا آج کے دن. میں سلام پیش کرتا ہوں تمام پاکستان کے سپاہیوں کو, تمام آرمڈ فورسز کو, جنہوں نے اس موقع پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ بنایا اور دشمن کے دانت کھٹے کیے, اس کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا اور اس کے تکبر کو خاک میں ملائے, جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کے چائے جم خانہ کلب لاہور میں پینی ہے, دوپہر ہم وہاں جا کے بیٹھیں گے. ایک تو تمام کے تمام اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف, اس کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف سے لے کر ایک سپاہی تک کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جیسے پاک فوج نے کیا, ایسی دنیا میں افواج مثالیں نہیں دے سکتی. وہ تمام کے تمام سپاہی جو اپنے سینوں کے ساتھ ٹینک باندھ کے دشمن بم باندھ کے ٹینک کے نیچے گھس گئے, ان کو آج ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں. اور عشا, آپ بھی ایک ریٹائر فوجی کی بیٹی ہیں, آپ کے والد صاحب نے بھی اس میں سروسز دی ہیں, آپ کے والد صاحب نے اس ملک کے دفاع, میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے والد صاحب کو بھی. لیکن عشا اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہمارے وہ جو سائنسدان ہیں ان کو ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, ان کو نہیں بھولنا چاہیے. میں تو اس موقع ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا میں نے خصوصی طور پر نام لیا. ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں, ان کی جو حب الوطنی ہے, اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے ہیرو تھے, ہیرو ہیں اور ہیرو رہیں گے. ان پر جو دھبا لگا
انہوں نے اس کو ایک تمغہ, جیسے سپاہی کو ایک تمغہ ملتا ہے نا, اور ان کو سب سے بڑا نشان حیدر ملتا ہے. میجر عزیز بھٹی صاحب نے اتنی ان کی خدمات تھیں 1965 کے 6 سپٹمبر والے دن کہ ان کو ہم نے نشان حیدر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبد القدیر, یہ جو ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے, یہ کسی نشان حیدر سے کم نہیں ہے. ہم اتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر عبد القدیر, پوری قوم محبت کرتی ہے. اس کے باوجود کہ ان پر ایک الزام تھا اور وہ اس الزام کے ساتھ اس دنیا سے گئے, اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان نشان حیدر سے کہیں بڑے اعزاز کے مستحق ہیں. انہوں نے اس پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا. تو آج ہم پوری قوم اپنی پاک افواج کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کی خدمات. اچھا, میں ایک بات کہوں گا آج کے دن کے حوالے سے اپنے نوجوانوں کو, چونکہ انہیں 6 سپٹمبر کے حوالے سے پتہ نہیں ہے, ہماری یوتھ کو پتہ نہیں ہے. ایک تو میں کہوں گا کہ آپ 6 سپٹمبر کے حوالے سے اس کی ہسٹری پڑھیں. ہم تو 15 منٹ 20 منٹ کے پروگرام میں پوری سارے جتنے بھی ہیروز تھے ان کی پروفائل سامنے نہیں رکھ سکتے اور پوری تاریخ نہیں دہرا سکتے کہ بھارت نے کیا منصوبہ بنایا, کیسے آیا اور کیا کیا تھا. تو میں بچوں سے کہوں گا, ایک تو آپ 6 سپٹمبر 1965 کے حوالے سے گوگل سرچ کیجئے, آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ہیروز کی کیا خدمات ہیں. اور پھر اس کمپین کے خلاف آپ سپاہی بن جائیے. آپ اسی طرح پاک فوج کا ساتھ دے سکتے ہیں کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے پاک فوج کے خلاف, آپ اس میں ہر اول دستے کا کردار ادا کریں اور اپنی فوج کا دفاع کریں. بھائی, آپ کی فوج آپ کا دفاع کرتی ہے, آپ کے ملک کا دفاع کرتی ہے, آپ کی سرحدوں کا دفاع آپ کے نظریات کا دفاع کرتی ہے. تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اپنی پاک فوج کا دفاع کیجیے. تو جتنے بھی نوجوان اب ان کے ہاتھ میں ہے نا سوشل میڈیا, ان سے یہ درخواست ہے میری کہ آج کے دن میرا یہ میسج ہے کہ آپ سپاہی بن جائیں, اس ملک کے سپاہی, اس وطن کے سپاہی. اور وہ لوگ جن کے مضمون مقاصد ہیں کہ پاک فوج کا ان کا کردار جو ہے اس کو دھندلا دیا جائے, نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ انہوں نے ان کا رول پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, ان کو بتایا جائے اور وہ بچے وہ سپاہی بن جائے اور پاکستان کی افواج کے لیے وہ آج ایک دن تو کم از کم ان کے لیے مختص کریں کہ وہ پاک فوج کے خلاف. ہمیں 365 دن کام کرنا ہے جی. یہ 365 دن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گلیشیئر پہ جو فوجی بیٹھا ہے وہ بیچارہ ہر روز کتنی اموات ہوتی ہیں, کتنی شہادتیں ہوتی ہیں. اس درجہ حرارت میں زندگی کا امکان ہی نہیں ہے اور وہ لوگ وہاں آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کیسے بھول سکتے ہیں ان کو. باقی ہم پوری پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. 6 سپٹمبر 1965 کو جو پاک فوج نے کیا تھا, یہ خراج تحسین, یہ نشان حیدر بہت چھوٹی چیز ہے. اس آرمی نے جو کچھ کیا تھا یہ قوم اس کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتی, اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں ہم دے سکتے, کبھی نہیں چکا سکتے جو 6 سپٹمبر 1965 کو ہماری افواج نے ہم پر احسان کیا تھا. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جی ناظرین, آج کے اس پروگرام کا اختتام میں علامہ اقبال کے اسٹیج سے کرنا چاہوں گی, جس پر پاک فوج ہمیشہ پورا اتری ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے. اللہ حافظ.